ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله تعالى عليه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ رہبر ہیں، ہادی ہیں، محسن ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نہ صرف اللہ نے رحمت للعرب بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کو نہ صرف رحمت للمسلمین بنایا بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کو نہ صرف رحمت للقریش بنایا بلکہ آپ کو رحمت للمسلمین بنایا۔ یعنی آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے، خواہ انسان ہوں، خواہ جنات ہوں، حیوانات ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کے لیے آپ علیہ السلام سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت اور اس سے پہلے دنیا کے حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ ہر طرف خونریزی، فساد، زنا، شراب خوری اور ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کے برائی کے اندر وہ معاشرہ مبتلا تھا۔ ایسے وقت کے اندر آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، لوگوں کو کوئی سیدھی راہ بتلانے والا نہیں تھا۔ لوگ قسم قسم کی برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے اور نبی کا زمانہ بہت دور ہو چکا تھا۔ ایسے وقت کے اندر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک نیا طرز زندگی دیا، لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے طریقے سکھائے۔ آپ نے اخلاقی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح کھایا جاتا ہے، کس طرح پیا جاتا ہے، کس طرح معاملات کیے جاتے ہیں، کس طرح عبادت کی جاتی ہے، کس طرح معاشرے کے اندر ایک صالح معاشرہ قائم کیا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو قرآن کریم کے اندر یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، ان جیسے القابات سے اور صفاتی نام سے اللہ نے آپ کا ذکر کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حالانکہ دوسرے پیغمبر جو ہیں اللہ نے ان کا نام لے کر ذکر کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ امتیازی شان رکھی اور آپ علیہ السلام کی یہ اللہ نے خاص صفت رکھی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے صفات نام ذکر فرمائے۔ پورے قرآن کریم کے اندر صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ اللہ نے ذکر کیا،
اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وما محمد الا رسول، ایک جگہ فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام آخری رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام پر شریعت کی تکمیل ہو چکی، آپ علیہ السلام پر دین کی تکمیل ہو چکی۔ ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اور وہ وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اللہ نے نازل کی ہے، یعنی جو قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، جو ہدایت آپ پر نازل کی ہے، لوگوں نے جس نے اس کا اعتراف کیا، اس پر ایمان لایا، اور تو اللہ نے فرمایا کفر اللہ عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی بخشش کر دے گا، اور اللہ ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ اور چوتھی جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب کا نام لیا محمد الرسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ دشمنوں پر سخت ہیں اور اپنے ایمان والوں کے لیے نرم ہیں اور مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کے اصحاب کی صفات بیان فرمائی تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ، کہ آپ ان کے ساتھیوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کی رضا، کہ تم محمد کے اصحاب کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ رکوع میں رہتے ہیں، وہ سجدوں میں رہتے ہیں اور وہ عبادات کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ چار مقامات ہیں جہاں قرآن کریم نے اللہ اپنے پیارے حبیب کا نام لیا، محمد نام لیا، اور پورے قرآن کریم کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ نے اپنے پیارے نبی کا نام اسم مبارک احمد لیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں سے کہا انی رسول اللہ، کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، میں اس کتاب کی جو تورات ہے تمہارے سامنے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ عزیز و دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، تورات کے اندر بھی آپ کا تذکرہ، انجیل کے اندر بھی آپ کا تذکرہ، اور اکثر نبیوں نے آپ علیہ السلام کی بعثت کی خبر دی۔ یہودیوں کو علم تھا کہ آپ علیہ السلام کی بعثت ہونے والی ہے، لیکن محض عناد اور دشمنی کی وجہ سے اور خاندانی عصبیت کی بنا پر یہود آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کہ سارے انبیاء تو بنو اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے اور آخری نبی بنی اسحاق کے اندر آئے۔ ان کو اس بات کی چڑ تھی اور آج تک انہیں اس بات کی چڑ ہے، اسی بنا پر وہ یہود ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو سلیم الفطرت تھے، جن کے قلوب صاف تھے اور جن کو حق کی تلاش تھی، جو حق کے متلاشی تھے اور اہل کتاب تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی پوری نشانیاں علامت دیکھنے کے بعد وہ ایمان بھی لائے۔
کئی ایسے صحابہ مل جائیں گے کہ جو پہلے یہودی تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ اسلام لے آئے۔ میرے جو دوستو، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی وہ عالمی نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رسالت عالمی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آپ علیہ السلام سراپا رحمت ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دنیا کے لیے رحمت ہے یا صرف آخرت میں رحمت ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام سراپا رحمت ہیں۔ آپ علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جناتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، چرندوں پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات اور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد بھی رحمت ہے، آپ کی رحلت بھی رحمت ہے، آپ کی حیات بھی رحمت ہے، آپ کی وفات بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا مکہ و مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کرنا اور دعوت دینا یہ بھی رحمت ہے، اور آپ علیہ السلام کا اپنے مقام پر خاموش رہنا یہ بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا اپنے قبر اطہر کے اندر آرام فرمانا یہ بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا قیامت کے دن ہم لوگوں کے لیے سفارش کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ کہ ایسی سراپا رحمت، ایسی ذات کہ قیامت کے دن جہاں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا جنت کا، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجیے تاکہ اللہ حساب کتاب شروع کرے اور جنتیوں کو جنت کے اندر اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ تمہارے باپ سے خطا ہو گئی تھی، اس کی بنا پر میں ہمت نہیں کرتا کہ میں اللہ سے سفارش کروں، تم میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی معذرت کر لیں گے، پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی معذرت کر لیں گے، آخر میں سب لوگ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ علیہ السلام اللہ سے سفارش کریں گے۔ آپ علیہ السلام اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اتنا طویل سجدہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام اللہ سے پھر سفارش کریں گے اور حساب کتاب شروع ہو۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی بعثت ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر طریقے میں ہماری رہنمائی کی ہے، نہ صرف عبادات کے اندر بلکہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے آپ نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح شادی کرو، کس طرح تم اپنے موت میت کے احکامات پر عمل کرو، کس طرح تم آپس کے اندر معاملات کرو۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ایسی شخصیت جو ہمارے لیے راتوں کو رویا، جو عبادت کی وجہ سے جس کے پیروں پر برہم آ جایا کرتا تھا۔ میرے عزیزو دوستو، اگر کوئی آدھا ایک گھنٹہ نماز پڑھے تو اس کے پیروں پر برہم نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، معلوم یہ ہوا کہ گھنٹوں آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر سوج گئے تھے، ان پر برہم آ گیا۔ آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے آپ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور آج امت کا حال کیا ہے کہ آج امت نے اپنی زندگی سے 100% طریقے اپنی زندگیوں سے ختم کر دی۔ حالانکہ کامیابی کا مدار اور کامرانی کا مدار آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کرنے میں ہے، اور 100% ناکامی آپ علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنے کے اندر۔ ہماری دینداری اور ہمارا دین صرف مسجد کی 4 دیواری تک، جلسوں کی رونق تک رہتا ہے، باقی عملی زندگی کے اندر ویسے تو دوستو نہ ہماری زندگی کے اندر سنتوں کا اہتمام ہے، نہ ہماری زندگی کے اندر، نہ ہمارے دل کے اندر آپ علیہ السلام کی وہ عظمت و وہ محبت ہے جو ہونا چاہیے۔
حالانکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے رہنمائی نہیں کری، جس میں آپ نے بتایا نہیں۔ آج ہماری شادی بیاہ بغیر گناہوں کے، بغیر نافرمانی کے، بغیر معصیت کے ہوتے ہی نہیں۔ آج جب تک ہمارے گھروں کے اندر شادی کے موقع کے اوپر گانے بجانے نہیں ہوں، ہمارے گھروں کے اندر فحش باتیں نہیں ہوں، اور بالکل وہ چیزیں جن سے آپ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ خرافات نہیں ہوں، تب تک ہماری شادی کی تقریبات مکمل سمجھی نہیں جاتی۔ اور اگر کوئی ان تقریبات میں حصہ نہ لے یا کوئی اس میں شریک نہ ہو تو لوگ اس کو متہم کرتے ہیں، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں عزیزو دوستو، ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، صرف زکوٰۃ دینے کا نام دین نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین تو پوری زندگی کا نام ہے۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا نام ہے، شام سے صبح تک کی زندگی کا نام ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر اور مرتے دم تک ہر ایک عمل کو اللہ کے نبی کے، اللہ کے حکم کے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کرنا، اس کا نام دین ہے۔ آج ہم نے صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی ہم نے گویا کہ دین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیزو دوستو، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور ہم اس چیز کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کے 100% طریقے اختیار کریں گے۔ اپنے شادی بیاہوں کے اندر ہم سادگی اختیار کریں گے، جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ان طریقوں کے مطابق ہم شادی کریں گے۔ اپنی موت میت کے اندر جو طریقے شریعت نے بتائے ان طریقوں کو اختیار کریں گے۔ اپنی شادیوں کے اندر ہم اسراف نہیں کریں گے۔ آج ہم غور کریں کہ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کہ آج اب بھی وہاں پر ایسے حالات ہیں کہ وہاں لوگوں تک کھانا نہیں پہنچ رہا۔ 12 ٹرک جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کھانے کا سامان لے کر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہنچتے ان تک صرف 1-2 ٹرک پہنچتے، اور بیچ کے اندر مظالم اور خبیث یہودی اور خبیث اللہ کے دشمن ان سامانوں کو، ان کھانے کی اشیاء کو ہڑپ لیتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم ہزاروں روپے کا آج ہماری شادیوں کے اندر کھانا بیکار ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر سادگی اختیار کریں گے، فضول خرچی سے ہم بچیں گے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جن پر اس وقت عالم اسلام میں بڑے حالات ہیں، ہر اعتبار سے وہ پریشان ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اللہ ان کے لیے بھی راستے ہموار کرے، اللہ ہمارے لیے بھی اللہ ہدایت کے راستے ہموار کرے۔ اور میرے عزیزو دوستو، اس حقیقت کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم جتنا سنتوں کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سنتوں پر چلنے کی ترغیب دیں گے، اتنا ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے ایک آسان ترتیب یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جتنا ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، صبح سے لے کر شام تک کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، پانی پینے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، مسجد میں آنے کی دعائیں، مسجد سے باہر ہونے کی دعائیں، جتنا ہمارے زندگی کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اتنا ہی آپ علیہ السلام سے ہماری محبت بھی بڑھے گی اور آپ علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ ایسے میں آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک خود اللہ تعالی اپنے رسول پر رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی رسول کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا عمل جو خود باری تعالیٰ کر رہا ہے، جو خود اللہ کر رہا ہے، اور جو
اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ میں عزیزو دوستو ہمیں بھی چاہیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ لہذا کم سے کم آپ اسلام کی محبت کا حق یہ ہے کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ صبح شام اپنے معمولات کے اندر اس درود شریف کا اہتمام کریں، تاکہ آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو اور آپ علیہ السلام کے طریقوں پر ہمیں چلنا آسان ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔